بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ ماہر قرآن کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ فرمانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ فرمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خدا کے راستے پہ چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے تو کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنی نیک نیتی کا ثواب ملے گا، اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔
انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو، اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ حقیقت، کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کے سب کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی شے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا یا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا، فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ذکر کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔
انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی ہاتھ کی طرف، موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
حدیث مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے، بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ خوبصورت باتیں۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، اور جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔
انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک مت رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔